آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے آپ نے ان کی بات سنی، اور اگر اسی طرح سے ٹیکس پر ٹیکس لگتا رہا اور حکومتی آمدنی میں لگتا ہے آپ کو کہ یہ جس طرح سے اضافہ کرنے کے لیے ایک پالیسی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ ایک درست طریقہ ہے؟ دیکھیے خاقان صاحب نے جو باتیں پاکستان کی میکرو اکنامکس کے اوپر کی کہ ہمیں کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کو بھی انکریز کرنا چاہیے، ریٹ کو بھی انکریز کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر پہلے 5 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو اب کسی طریقے حکومت کو چاہیے کہ 10 لوگوں سے ٹیکس لے، اور اگر ابھی 10% ٹیکس دیا جا رہا ہے تو چاہیے کہ 11% لے۔ خاقان صاحب کی بات سے یہ بات لگی مجھے، کوئی آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو بات کی ہے اور جو تجاویز دی ہیں وہ درست نہیں۔ میرا تو اس کے اندر ایک بڑا سمپل سا کہنا ہے، جو خاقان صاحب اس ایکویژن کی ایک سائیڈ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی کنزمپشن مشین کے اندر، پاکستان کے ملک کے اندر پیسے کیسے جنریٹ کیے جائیں گے تاکہ وہ حکومت کے پاس کچھ ایکسیس پیسے ہوں اور ہمیں کوئی بوروئنگ زیادہ نہ کرنی پڑے، تاکہ وہ پیسے ہم لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ زیادہ جنریٹ کیسے کریں گے ہم پیسے۔ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اسی ایکویژن کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے جس پہ انہوں نے بات نہیں کی، اور وہ یہ کہ جب یہ پیسے جنریٹ ہو جائیں گے، لیٹس سے کہ ہم پاکستان کے اندر سب لوگ پیسے ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں، اینڈ لیٹس امیجن کہ سب لوگ نہ صرف کہ جتنا موجودہ ٹیکس دے رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ہم وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے کر دیں گے کہ یہ اس کو ایمانداری سے پراپرلی لگائے گی، ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دے دیں گے سندھ کے اندر، ہم پنجاب میں کے پی میں ان بیوروکریٹس ان پولیٹیشنز کو دے دیں گے جس سسٹم کے اندر اس کی کوئی پراپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پیسے زیادہ جنریٹ کریں، لیکن جس جگہ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں جو چھید ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر پیسے زیادہ جنریٹ ہو جائیں ٹیکسز لگا کے، دیگر چیزیں کر کے، تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پیسے موجود ہیں اگر وہ لوٹنے بند ہو جائیں، اگر ان کا زیاں بند ہو جائے۔ کل سے آپ حسن صاحب آپ یہ بتا رہے تھے، اور ہم نے ایکسپرٹس کو بھی بلایا جنہوں نے بتایا کہ یہ گندم کی جو ہم نے برآمدات کی ہیں اس کے اندر کتنا نقصان ہوا، کتنے پیسے ایڈیشنل پے کرنے پڑے، کس طرح کچھ مافیاز کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر لیٹ سے کہ 100 بلین روپیز کا اس کے اندر جو کہ جس سے بہت زیادہ کی اماؤنٹس لوگ بتاتے ہیں، لیکن لیٹ سے 100 بلین روپیز کی اس کے اندر لاسز ہوئے لوگوں کو، اور سبسڈیز دی گئی اور امپورٹ کیا گیا، تو یہ 100 بلین کتنے لوگوں کے ٹیکسز سے کلیکٹ ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کتنے سرکاری ملازم ہوں گے، کتنے کلرکس ہوں گے، کتنے پی اینز ہوں گے سرکاری دفاتر میں، کتنے جن کے ٹیکسز کے جب پیسے سارے اکٹھے کر لیے تو یہ 100 بلین بنا؟ یا اس طرح کی کوئی بھی اماؤنٹ جو سسٹم میں سے لوٹ لی جاتی ہے، یا جس کو مبینہ طور پہ لوٹ لی جاتی ہے، یا جو کسی طریقے سے اونٹوں پہ بیٹھ کے باہر چلی جاتی ہے، یا دبئی میں پلازے لے لیے جاتے ہیں، یا کہیں، یہ جو لیکیج ہے سسٹم کا، اگر اس کو بھی تھوڑا سا بند کر لیں، ان لوگوں کو جو اس سسٹم کے اندر سے ہمارے ریسورسز کو لیک کر رہے ہیں، اس کو آپ لانڈر کہہ لیں کہ منی لانڈر کر رہے ہیں، یا ویسے کسی طریقے سے غلط چیزوں میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ کتنے اسکول ہیں پاکستان میں جو جن کے بارے میں گو اسکولز کے اوپر بات ہوتی رہی کہ اسکول موجود ہیں لیکن وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے پیسے سارے دے دیے گئے ہیں ٹھیکیداروں کو۔ کتنی سڑکیں ہیں جو کہ کاغذوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن روڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ جو لیکیج ہے پیسے کی، اگر اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کر لیں تو پھر یہ کہیں جا کے کہانی سنبھلے گی۔ جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جو آئی ایم ایف بھی مشورے دے رہی ہے، جو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، جس پہ ہماری ریاست کی ایس آئی ایف سی کی پوری مشینری کام کر رہی ہے، وہ ایک سائیڈ ہے اس ایکویشن کی کہ ہم 10 روپے جنریٹ کرنے کی بجائے 20 روپے کیسے جنریٹ کریں گے ہمارے وسائل سے، اور جو لاس میکنگ یونٹس ان کو کیسے ختم کریں گے۔ لیکن جب اس کو نیشنل ایکسچیکر میں، جب اس کو سرکاری جو مال خانے کے اندر جمع کرا دیا جائے گا، تو اس کے بعد وہاں سے کدھر جائے گا؟ اگر اس پہ بھی تھوڑا فوکس کر لیں
تو میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ صاحب